دیکھیں، یو ایس اے اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اور چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے۔ چائنا ہر لحاظ سے ابھی امریکہ کے سیکنڈ ہے۔ وہ انوویٹو ٹیکنالوجیکل آسپیکٹس میں اور ایون اکنامکلی بھی ابھی وہ نیچے ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے پولیٹیکل انفلوئنس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول اینڈ امپیکٹ ان دا ورلڈ پولیٹیکو اکنامک الائنسز انڈر دا یو این او۔ اب یہ جو ورلڈ الائنسز ہیں اس میں یو ایس اے کا کتنا رول ہے اور چائنا کا کتنا ہے؟ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ پولیٹیکل انفلوئنس کو پھیلانے میں، کریٹ کرنے میں ایز اے ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کرتا ہے اس لیے کہ امریکہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اور ووٹ بینک اسی کے پاس ہے۔ اب پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے اس لیے کہ انلیس وی سیٹسفائی یو ایس اے، جو بھی اس کی بٹوین دا لائنز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو دا منی ول ناٹ بی ریلیزڈ ان آور فیور۔ اس کا تو ڈالر ہی گولڈ ہے۔ امریکہ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے رائٹ ناؤ کہ وہ اگر صبح $1 ٹریلین چھاپ دے، دنیا خرید لے گی لائک گولڈ۔ اس وقت کوئی بھی ملک اس کی کرنسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ چھاپ دے اور دنیا اس کو ریزروز کے طور پر رکھ لے۔ کنٹری کوئی سطح پر لے کے جانا کہ آپ کاغذ پر لکھ دیں $100 اور دنیا $100 کا گولڈ آپ کو دے دے۔ دس از اے اسٹیج یونائٹڈ اسٹیٹس ریچڈ۔ پاکستان بھی تو چھاپ سکتا ہے نا اپنے روپی کو۔ یہ چھاپے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جب زیادہ چھاپے گا تو اس کا روپی ڈی ویلیو ہو جائے گا ویزا وی دا ڈالر۔ اس لیے کہ دنیا میں ہماری جو کریڈیبلٹی ساکھ ہے ہمارے روپی کی، یا جتنی ہماری پروڈکشن ہے، جو دنیا کو ہم اس کے عوض ویلیو دے سکتے ہیں ان دا فارم آف ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل پروڈکٹس، وہ نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کی ملتی ہے کہ اس کا ڈالر آپ دنیا کے کسی کارنر میں لے جائیں تو اس ڈالر کی ورتھ کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ اس دن زوال ہوگا امریکہ کا جس دن ڈالر اپنی ویلیو کھو بیٹھے گا، اور اسی کی جنگ ہو رہی ہے۔ چائنا بھی کہہ رہا ہے میرے ساتھ یوان میں ڈیل کرو، اور رشیا کہنے لگ گیا میرے ساتھ روبل میں ڈیل کرو۔ جب کولڈ وار تھی we went into the strategic alliances with the United States in the form of SEATO, SANTO اور Mutual Defense Agreement۔ یہ 50s کی بات ہے۔ ہم کولڈ وار میں اس کے ساتھ شریک ہوئے، یو ایس ایس آر کو اپنا اینیمی بنا لیا، اس کے پھر رزلٹ نکلے۔ اس نے 71 کی وار میں انڈیا کو سپورٹ کیا اور پاکستان کو ڈس ممبر کیا، اور جب بھی کشمیر کا ایشو یو این او میں گیا تو سوویت یونین نے ویٹو کیا ہمارے خلاف، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا۔ دس از دا واٹ وی ارنڈ آؤٹ آف دیٹ۔ پھر افغانستان کی وار میں وی سائیڈڈ ود یو ایس اے، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا بائی کیرنگ آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان۔ پاکستان میں کئی شہادتیں ہوئی لوگوں کی، انوسینٹ لائفز کی، اور اس کا پراپرٹی لاس ہوا، اور پھر کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، آل چیزیں آئیں۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے ملک آپ کے قریب آتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی رشتہ داری محبت نہیں ہوتی جو والدین کی اولاد کے ساتھ ہوتی۔ یہ لوگ دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، جو سمجھتے ہیں کہ جی فلاں امریکہ کے ساتھ ہم اتنی پرانی دوستی رہی، مشکل وقت میں کیوں نہیں آیا؟ دا نیشنز دے آر گورنڈ بائی دا نیشنل انٹرسٹ۔ پاکستان بھی اگر کسی ملک کے قریب جاتا ہے وہ اپنے پرابلم کو حل کے لیے جاتا ہے۔ دیر از نو لو لاسٹ بٹوین پاکستان، یو ایس اے اور جرمنی اینڈ آل دیز تھنگس۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم کبھی بھی دوستی کی خواہش نہ کریں۔ اب پاکستان کہتا ہے جی چائنا کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کس کے ساتھ ہوں؟ چائنا کے ساتھ اب ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو اب ہم ایسوسیٹ ہوئے تو امریکہ کو اچھا نہیں لگا تو اس نے تو وہ تو رجیم کو چینج کر دے۔ آپ تھوڑا سا رشیا کی طرف جانے لگے کہ اس سے 30% تیل پر کم پر تیل خرید لیں، اس سے گندم خرید لیں، اس سے یہ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہینری کسنجر کے الفاظ ہیں، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ اب آپ کا سوال ہے کہ ہم چائنا کی طرف جائیں کہ امریکہ کی طرف جائیں؟ دیکھیں، ایز اے میٹر پرنسپل تو آپ کی پالیسی بنتی ہے ساورن انڈیپینڈنٹ پالیسی۔ یو شوڈ بی اینیمی ٹو نن، فرینڈلی ٹو آل۔ یہی آپ کے لکھا ہوگا نا، یہی قائد اعظم نے کہا تھا۔ اینڈ a little bit inclined toward the Muslim world because we are Muslim۔ یہ ہے ہمارے بیسک ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی۔ آبجیکٹو تو ایک ہی ہوتے ہیں، ڈٹرمیننٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آبجیکٹو ایک ہوتے ہیں۔ آبجیکٹو جیسے ہمیشہ فارن پالیسی کے آبجیکٹو ہوتے ہیں کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف یور انٹرنیشنل بارڈر اینڈ دا ویل بینگ آف یور پیپل، نتھنگ ایلس۔
اسی دو آبجیکٹیوز کے لیے سارے ملک یونائٹڈ اسٹیٹ سے لے کر صومالیہ تک یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سیف سیکیور کیسے ہو اور انسائڈ دا بارڈر جو لوگ ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور کیسے ہوں. تو سیفٹی اینڈ سیکورٹی از دا پریڈومیننٹ کریکٹر آف دا آبجیکٹیوز. اب پھر اس کو پھر ڈٹرمن کرتے ہیں ویریس آپ کی لوکیشن پوزیشننگ. اب پاکستان اگر میں پوچھوں کہ سی پیک کینیا کو کیوں نہیں آفر ہوا, سی پیک تنزانیہ کو کیوں نہیں آفر ہوا, سی پیک اسی لیے کہ دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دا جغرافیکل پوزیشننگ آف پاکستان آن دا گلوب. چائنا کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ میں عربین سی مڈل ایسٹ تک ایکسیس چاہتا ہوں, اس لیے کہ مڈل ایسٹ ہے میرا 40% تیل آ رہا ہے اور اس تک ایکسیس اس وقت تو میں انڈین اوشن کے ذریعے اسٹیٹ آف ملاکا اینڈ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے تیل لے رہا ہوں. اگر اسٹیٹ آف ملاکا چوک ہو جائے, امریکہ بند کر دے, تو میری تو جگولر وین کو کسی نے پکڑ لیے. تو I must have an alternative to that. And then Pakistan happened to be that important conduit. یعنی تیل بھی وہاں سے آئے گا اور جو میرا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے یہاں سے میں جو مڈل ایسٹ کو بیچتا ہوں, افریقہ کو چیزیں جاتی ہیں, اینڈ ایون کراسنگ دا سویز کنال انٹو دا یورپ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چائنا سے جو ہیلپ لے سکتے ہیں وہ لینی ہے, بلاک میں نہیں جانا کسی کے. بلاک میں گئے تو اٹ مینز آپ نے ابتدا میں ہی اپنے دشمن کریٹ کر لیے. اس وقت میں بتاؤں آپ کو برا لگے گا کئی لوگوں کو, انڈیا کی جو پالیسی ہے دیٹ از دا بیسٹ پالیسی. اس کے رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات اور امریکہ کے ساتھ اس سے بھی بہترین تعلقات. اگلا جو کریٹیکل پوائنٹ ہے اس سم میں, ہم کیوں نہیں اس طرح کی پالیسی جو ہے افورڈ کر سکے یا یہ لگژری افورڈ کر سکے کہ ہم نے جب تیل خریدنا چاہا اور گندم خریدنی چاہی رشیا سے, ہمیں کہہ دیا خبردار خریدی. انڈیا خرید رہا تھا, امریکہ اسے نہیں کہہ سکا. اس کا آپ کو آنسر آنا چاہیے, اس کو کیوں نہیں کہہ سکا. That is the worth of your economic and the defensive capability. آپ کی اندرونی طاقت آپ کے لیے دوستوں کو ون کرتی ہے. اب اگر ملک اندر سے سٹیبل نہ ہو, neither politically nor economically, I am referring to Pakistan. پاکستان اس وقت اپنی تمام حیات کے سب سے کریٹیکل فیس میں سے گزر رہا ہے. میں بتاؤں, نہ یہ سیاسی طور پر مستحکم ہے, نہ یہ اکنامیکلی مستحکم ہے. ویری ویری انفارچونیٹ پیریڈ آف اوور ہسٹری. اندر کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, کوہیرنس, دا یونٹی, دا پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی. Every country can make a very good foreign policy. Even a student of 10th class can give you or give Pakistan the best foreign policy. دنیا کی جو بھی آپ کہیں کس ملک کی فارن پالیسی اچھی ہے, اس کو کہیں وہ گوگل سے اٹھائے گا, آپ کو دے دے گا. آپ نے ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے, آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بہت اچھی جو پرفارمنس ہے ایجوکیشن ڈومین میں وہ فن لینڈ اور سنگاپور کی ہے. ابھی جائیں گوگل میں, واٹ از دا ایجوکیشن پالیسی آف فن لینڈ اینڈ سنگاپور, آپ حکومت پاکستان کو دے دیں. You have made a very good education policy. پھر آپ نے اکانومی تیز کرنی ہے. آپ نے کہنا سارے یورپ میں اس وقت سب سے اکانومی اچھی کس کی ہے, وہ جرمنی کی ہے. جرمنی کا اکنامک ماڈل اٹھائیں اور حکومت پاکستان کو دے دیں. میں کہنا آپ کا چھوٹا بھائی کر دے گا یہ کام. تو where is the problem? Who will implement that? So now you have arrived at a conclusion. All the third world countries, they could be very good foreign policy makers or the education policy or the economic policy makers, but they are extremely bad implementers. کہ جی ہمیں امریکہ کی طرف جانا چاہیے, کہ ہمیں اپنی طرف جانا چاہیے. Let us discover ourselves, make ourselves strong. یہ اس کے جولی میں بیٹھ گئے, اس کی جولی میں بیٹھ گئے, 75 سال سے جولیوں میں بیٹھے آ رہے ہیں. جو بچہ سائے میں پلا ہو ساری زندگی, وہ دھوپ کہاں برداشت کر پائے گا.